السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ تو آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن میں ریکارڈ کر رہی ہوں اور کچھ مسئلہ آ رہا تھا، یوٹیوب میں اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی، تو میں نے جلدی سب کی ہیں، 2-3 ایک ساتھ، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ روزانہ ایک ریڈنگ میں اپلوڈ کر سکوں، اگر آپ لوگ ایسے ہی ساتھ دیتے رہے تو کتاب ہماری تھی اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، جن کے آتھر ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہ۔ تو 4th ریڈنگ ہو چکی تھی، 5th ریڈنگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کیسا رکھیں، اپنی اولاد کا نام کیسا رکھیں، یعنی تیسرا عمل ہوتا ہے 7ویں دن اس بچے کا نام رکھنا۔ نام رکھنے میں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو نام زبان پر لینا آسان ہو۔ بہت سی مرتبہ لوگ ایسا نام رکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نام پکارنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہ نام لوگ بگاڑ کے لیتے ہیں۔ تو نام میں ایک بات یہ کہ وہ زبان پر آسان ہو، دوسرے اس کا معنی اچھے ہوں۔ ایسا بے معنی لفظ یا برے معنی والے الفاظ، ایسے ناموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی ایسا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا جس کا نام ناپسندیدہ ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا نام بدل کے اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے۔ نام میں 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 زبان پر آسان ہو، نمبر 2 معنی اچھے ہوں، اور نمبر 3 اور تیسرا اس نام کی نسبت اچھی ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو، صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، دین کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ نسبت ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ ہے، اللہ سے نسبت ہے، اللہ کا بندہ، اور عبد الرحمن رحمان کا بندہ۔ اسی طرح محمد اور احمد بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہو، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کو فاقے کے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے۔ ہمارے اکابر کو محمد نام رکھنا اتنا پسندیدہ تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی 7 پشتوں تک، یعنی اوپر کے دادا کا نام بھی محمد، پھر ان کے بیٹے کا نام محمد، پھر ان کے بیٹے کا، 7 نسل تک نام محمد چلا کرتا تھا۔ باپ کی کنیت بھی بچے کی وجہ سے رکھی جا سکتی ہے، جیسے ابو داؤد تو بچے کے نام پر باپ بھی اپنی کنیت رکھ سکتا ہے، جیسے کسی ماں کا بیٹا محمد ہو تو وہ محمد کہلائے۔ تو یہ 7ویں دن 3 کام ہوئے: عقیقہ کرنا، بال مڈوانا اور نام رکھنا۔ ایک مسنون عمل، بیٹا ہے تو ختنہ کروانا۔ حدیث پاک میں ہے کہ چند چیزیں فطرت میں ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مونچھیں کٹوانا، مسواک کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، اور لڑکوں کی ختنہ کروانا۔ سنن مرسلین کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں ہے کہ 4 چیزیں سنن المرسلین ہیں، یعنی تمام رسولوں کی سنت ہیں۔ ان میں سے ایک خوشبو لگانا، دوسرا مسواک کرنا، تیسرا ختنہ کروانا ہے، اور چوتھا نکاح کرنا۔ اب 7ویں دن جب یہ اعمال ہو گئے تو اب اس بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا، یہ اس کی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماں کے دودھ کی اہمیت۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جو زنا کی مرتکب ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ میں اس گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کا جاری کرنا مؤخر فرمایا، یعنی جو بھی سزا ملنی تھی اس کو تھوڑی دیر کر دی، پینڈنگ میں ڈال دیا اس کو۔ اس سے کہا کہ جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ۔ جب 2 سال اس نے دودھ پلایا اور واپس آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی، یعنی بچے کو دودھ پلانا اتنا اہم کام ہے کہ اللہ کا حکم ہے حد جاری کرنا، اس کو بھی اس کی خاطر 2 سال مؤخر کر دیا۔
آج کل کی نوجوان بچیاں بچے کو دودھ پلانے سے گھبراتی ہیں، حالانکہ اس میں بچے کا بھی فائدہ ہے اور ماں کا بھی فائدہ ہے۔ بچے کا فائدہ تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے جسم کی ضرورت کے بالکل مطابق ہوتا ہے، اس کی غذائیت بچے کی ضرورت کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ اس بچے کو اگر گائے کا دودھ پلا دو تو پیٹ خراب، بھینس کا پلا دو تو اور زیادہ خراب، لوگ بکری کا دودھ پتلا کر کے پلاتے ہیں، لیکن سب سے بہترین تو یہ کہ اس کی ماں کا دودھ پلایا جائے۔ پھر اس دودھ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ماں کا دودھ نہ گرم ہوتا ہے نہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور اللہ کی شان دیکھو کہ ہر وقت بچے کو دستیاب ہے۔ اگر کوئی ماں پہاڑ پہ ہے تو وہاں بھی بچے کے لیے دودھ موجود، زمین کی بستیوں میں ہے تو وہاں بھی دودھ موجود۔ جو بچیاں اولاد کو ڈبے کے دودھ پلاتی ہیں، کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ گھر میں پریشان بیٹھی ہوتی ہیں کہ ڈبہ کا دودھ ملتا نہیں، بچہ رو رہا ہے تو بھائی اللہ نے بچے کے لیے جو ایک طریقہ کار بنایا تھا اسی پر عمل کر لیتے۔ بچے کے تو یہ فائدے ہوئے، اور ماں کا فائدہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ڈاکٹروں کے مطابق ان کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا، اور دوسری بات کہ موٹاپے سے محفوظ رہتی ہیں، چونکہ ولادت کے بعد عورت کے جسم کے اندر موٹاپا حاصل کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، تو اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو جسم کا موٹاپا اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک سب سے اعلیٰ چیز کہ دودھ پلانے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور ماں کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ڈبوں کے دودھ سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اکبر الہ آبادی نے یہی تو کہا تھا کہ طفل میں بو آئے کہاں سے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی۔ تو ماں کا دودھ پینے سے بچے کے دل میں ماں کی محبت اور ماں کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ محبت کا رشتہ بہت اہم ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ ماں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیں کہ پرورش کا حق شریعت نے ماں کو دیا ہے اور ولایت کا حق شریعت نے باپ کو دیا ہے، اس لیے ماں بہتر پرورش کر سکتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی زندگی میں اس کو سیٹ کرنا یہ ولی کا کام ہوتا ہے، تو یہ باپ بہتر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر بچے کو شروع سے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہینڈل کیا جائے تو بچہ شروع سے ہی اپنے دل میں نیک جذبات حاصل کر لیتا ہے اور وہ نیکی کاری کی زندگی گزارتا ہے۔ بچہ کیوں بگڑتا ہے؟ عام طور پر اولاد کے بگڑنے کا سبب ماں باپ کی غفلت ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو ماں باپ نے غفلت کی وجہ سے بچے کو وقت نہیں دیا ہوتا، یا پھر ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کی تربیت کرنی کیسی ہے۔ آج کل ہمارے ماحول میں یہ بنیادی سبب ہے کہ بچہ ماں بن جاتی ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنی عقل کے مطابق، تجربہ کے مطابق، سنی سنائی باتوں کے مطابق اس بچے کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو سمجھدار ہوئیں، بردبار طبیعت والی ہوئیں، انہوں نے بچوں کو ذرا اچھی پرورش دے دی، اور جس کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے اس نے بات بات پر بچوں کو جھڑکی دی، کوسا، بد دعائیں دی، بنانے کے بجائے اپنی اولاد کو الٹا بگاڑ دیا۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت کا یہ مضمون ہر عورت کے لیے پڑھنا سیکھنا ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کا جاننا ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش نہ کی تو یہ اولاد بڑی ہو کر ہمارے لیے وبال و جان بنے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، جوان ہونے کے بعد اولاد یا ماں باپ کی دوست ہوتی ہے یا ماں باپ کی دشمن ہوتی ہے۔ اگر وہ نیکی پر آ گئے تو ماں باپ کے دوست، اور اگر بگڑ گئے تو ماں باپ کے دشمن۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بگڑے ہوئے بچے ماں باپ کے لیے سوہانے روح بن جاتے ہیں۔ تو یہ والی ریڈنگ میں یہیں پر ختم کر رہی ہوں، 10 منٹ سے اوپر ہو جائے گی نیکسٹ شروع کیا تو اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں، لائک شیئر کمنٹ کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں جن کے لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔